کہ اللہ نے مجھ پر اتنا بڑا احسان کیا کہ اتنے پردے اللہ نے اٹھا دیے، اتنے پردے اٹھا دیے میرے دل کو مطمئن کرنے کے لیے کہ آپ گھبرائیے مت۔ ہر معجزے کو جو اسلام میں بیان ہوا یا قرآن میں یا قرآن و سنت میں بیان ہوا، اس کی فطری توضیح پیش کرنا ضروری نہیں ہے، کیونکہ وہ معجزہ ہے، وہ معجزہ ہے، وہ بیسکلی بنیادی طور پر وہ ما فوق الفطرت واقعہ ہے، اس کا فطرت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ غلطی ہے کہ ہر چیز کو سائنس کے مطابق بیان کرنا، مادی فلسفے ہیں ان کی روشنی میں ہم نے اسلام کو جسٹیفائی کرنا ہے، یہ غلطی ہے۔ یہ ساری جو اللہ کی نشانیاں ہیں اور اللہ کے نام ہیں، اللہ تعالیٰ ان نشانیوں سے اللہ کے نبی کو دکھا رہے ہیں کہ آپ غم کا شکار ہیں، آپ مشکل حالات سے گزر رہے ہیں، لیکن یہ بھی دیکھ لیجئے اس خدا سے آپ کا تعلق ہے، آپ اس خدا کی تعلیمات پھیلا رہے ہیں، یہ آپ کا رب ہے جس نے سب کچھ بنایا، یہ دیکھ لیجئے یہ آپ کے رب نے بنایا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ میرے عزیز بھائی اور بہنوں، آپ سب کے سامنے تاریخ اسلام کے سلسلے کی ایک اور کڑی پیش کرنے جا رہے ہیں۔ ہم سیرت النبی پر گفتگو کر رہے تھے۔ پچھلی قسطوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے 10 سال جو گزرے مکے میں، ہم ان پر روشنی ڈال چکے ہیں، اور آج کی قسط میں ناظرین، برادرز اینڈ سسٹرز، ہم جو واقعہ الاسراء والمعراج کا واقعہ ہے، اسلام کی تاریخ میں، اللہ کے نبی کی تاریخ میں بہت اہم واقعہ ہے۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک معجزے کے طور پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی آیات یا اپنی نشانیاں دکھانے کے لیے ایک ہی رات میں جسمانی طور پر اللہ نے اللہ کے نبی کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جسمانی طور پر، یعنی اپنے جسم اور روح کے ساتھ، مکے سے مسجد الاقصیٰ پہنچایا ایک ہی رات میں، اور پھر مسجد الاقصیٰ سے ساتوں آسمانوں سے ہوتے ہوئے اپنے ساتھ ملاقات کروائی سدرۃ المنتہا کے بعد۔ اس کی تفصیلات میں پیش کرتا ہوں۔ قرآن کی سورت نمبر 17، جس کا نام ہے سورۃ الاسراء اور اسراء، سورۃ الاسراء اس کا نام ہے۔ اس سورت کے شروع میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ پہلی آیت میں فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو ہے، اللہ کی ذات بلند ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے بندے، اپنے غلام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رات کے وقت مسجد الحرام سے مسجد الاقصیٰ پہنچایا، اور اس کا ایک مقصد یہ تھا کہ لنریہ من آیاتنا، کہ ہم اپنی آیات ان کو دکھا دیں، اپنی نشانیاں دکھا دیں، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سننے والے اور دیکھنے والے ہیں۔ تو ناظرین، یہاں پر یہ اس سورت کے شروع ہی میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس واقعے کی طرف اشارہ کر دیا کہ جس طرح اللہ کے نبی کو ایک ہی رات میں مکے سے القدس، یروشلم پہنچایا گیا، فلسطین، اور فلسطین سے پھر ساتوں آسمانوں سے گزارتے ہوئے سدرۃ المنتہا تک پہنچایا۔ ایک مقام تھا 7ویں آسمان سے بھی اوپر، جہاں پر جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ میں یہاں سے آگے نہیں جا سکتا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے تشریف لے گئے، اور انہی کو اجازت تھی وہاں جانے کی، اور وہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ملاقات ہوئی۔ اب وہ ملاقات کس کیفیت میں ہوئی، کیسے ہوئی، اس کے بارے میں علماء کا اختلاف ہے، ہم اس کے اوپر گفتگو کریں گے۔ تو سب سے پہلے یہ بتاتا چلوں آپ کو کہ 10ویں سال جب ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ دیے گئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر اور ان کے اصحاب پر، اور ان کی زندگیاں جو ہیں وہ ان کے لیے مشکل بنا دی گئیں، اور ان کے لیے مشکلات اور اذیتوں کا پہاڑ ان پر توڑ دیے گئے،
تو اس وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے معجزانہ طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو مطمئن کرنے کے لیے، ان کو سکون بخشنے کے لیے اللہ نے یہ تحفہ اپنے نبی کے لیے پیش کیا کہ آپ یقیناً اضطراب کا شکار ہیں، آپ یقیناً غمگین ہیں، آپ یقیناً جو ہے سخت حالات کا شکار ہیں، سخت حالات سے گزر رہے ہیں۔ ان حالات میں اللہ کے نبی کے دل کو تقویت پہنچانے کے لیے، ان کے ایمان کو تقویت پہنچانے کے لیے، ان کے اطمینان کو تقویت پہنچانے کے لیے، ان کو سکون دینے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ ایک معجزہ جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا کہ ایک ہی رات میں ان کو مسجد الحرام مکے سے اپنے گھر سے اٹھایا۔ اور وہ ہوا اس طرح کہ جبرائیل علیہ السلام آئے، وہ تشریف لائے، اور انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رات میں ایک جانور کے ساتھ جب وہ تشریف لائے تو رات ہی میں بتایا کہ یہ جانور آپ کے لیے بھیجا گیا ہے، اس جانور پر آپ کو سوار کر کے جو ہے وہ یہاں سے مکے سے مسجد الاقصیٰ یعنی یروشلم لے جایا جائے گا، جہاں پر آج مسجد الاقصیٰ موجود ہے۔ اور افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ اسرائیلیوں کے قبضے میں ہے۔ اسلام کی تیسری مقدس مسجد مسجد الحرام اور مسجد النبوی کے بعد مسجد الاقصیٰ ہے، جس کا ذکر قرآن میں آ چکا ہے سورہ الاسراء کی آیت نمبر 1 میں، جہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مسجد الاقصیٰ کا باقاعدگی سے ذکر کیا۔ تو مسجد الاقصیٰ لے جایا گیا اور وہاں سے آگے کا سفر تھا۔ تو براق نام تھا اس جانور کا، جو نہ گھوڑا تھا نہ کوئی اور چیز تھی، لیکن اس کی نوعیت اسی طرح تھی کہ یہ گدھے سے بڑا اور گھوڑے سے چھوٹا تھا، اور اس کی ساخت یا اس کی شبیہ کے بارے میں کچھ کلیئر روایات موجود نہیں ہیں، لیکن یہ ایک اللہ کی مخلوقات میں سے تھا، ایک جانور تھا، یا جس کو دابہ آپ کہہ لیں، یا اللہ کی مخلوقات میں سے کوئی چیز تھی جس کے اوپر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سوار کیا گیا۔ لوگوں نے بہت ساری جو ہے قیاس آرائیاں کیں، لوگوں نے تصویریں بنائیں، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، کہ براق ایک پروں والا گھوڑا تھا اور اس کا چہرہ جو ہے اس کی شکل جو ہے وہ ایک خاتون کی سی تھی، یا اس طرح کی چیزیں لوگوں نے قیاس آرائیاں کی ہیں عجیب و غریب۔ یہ نہیں کرنا چاہیے جب تک دلیل نہ مل جائے کسی چیز کی، اپنی طرف سے چیزیں گھڑ کے تصویریں بنا کے خیالات پر مبنی۔ اسی طرح پچھلی قومیں جو ہیں وہ برباد ہوئیں اور تباہ ہوئیں، انہوں نے نبیوں کی شبیہاں بنائیں، انہوں نے انبیاء کے ساتھ جو واقع ہوئے ان کی ڈپکشن کی، ان کی پینٹنگز بنائیں اور ان کو فلمایا بھی، یہاں تک کہ ان کو فلمایا۔ تو یہ چیزیں نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ اس میں آپ کو جو ہے وہ ایگزیجریشن قیاس سرائی کے ساتھ ساتھ آپ جو ہے مبالغہ آرائی بھی شروع کر دیتے ہیں، اور جب مبالغہ آرائی ہوتی ہے تو اس میں نقصان ہوتا ہے، اس میں ایکسٹرا انفارمیشن ایڈ ہوتی ہے جس کی وجہ سے لوگوں کے عقائد خراب ہوتے ہیں۔ تو جب ایک چیز اللہ نے بیان نہیں کی، اس کی تفصیلات نہیں بتائیں، تو ہمیں قیاس آرائیاں نہیں کرنی چاہیے، ہمیں اس کی شبیہ اپنے ذہن میں بنانے کی کوشش ہی نہیں کرنی چاہیے۔ جب بتا دیا گیا کہ ایک مخلوق تھی اللہ کی جس کے اوپر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سوار کیا گیا اور اس سفر پر لے جایا گیا، تو ہمیں اسی پر اکتفا کرنا چاہیے اور اس سے آگے نہیں جانا چاہیے، کیونکہ اس صورت میں یہ ہوتا ہے کہ ہم ایسی چیزیں جو ہیں وہ ایڈ کر لیتے ہیں اپنے عقیدے میں جن کا تعلق اللہ کی وحی یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے نہیں ہے، اور اللہ کے نبی کی تعلیمات بھی وحی پر مبنی ہیں۔ جو تعلیمات انہوں نے اسلام کی صورت میں ہمارے سامنے پیش کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان پر وحی نازل ہوتی تھی، قرآن کے علاوہ جو بات بھی وہ کرتے تھے وہ وحی سے کرتے تھے۔ جو احکام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام میں دیے وہ وحی پر مبنی تھے۔ اس کا ذکر سورۃ النجم میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کر دیا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خواہشات سے باتیں نہیں کرتے، اپنی خواہشات سے جو ہے وہ آپ کو احکام نہیں دیتے، بلکہ وہ آپ کو وہی تعلیمات دیتے ہیں جو ان پر وحی کی گئیں۔ یہ سورۃ النجم کی آیت ہے۔ تو یہ جو جانور تھا جس کا نام براق تھا، اس پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سوار کیا گیا، جبرائیل علیہ السلام اس کو لے کے آئے، اور یہ تمام چیزیں جو اللہ نے کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایکسٹرا، حالانکہ اگر سوچا جائے تو جبرائیل اللہ کے نبی کو خود ہی اٹھا کے لے جا سکتے تھے،
لیکن یہ جو واقعات، یہ جو نشانیاں اللہ دکھا رہے ہیں اپنی طاقت کی، اپنے خالق ہونے کی اور اپنے رازق ہونے کی، اپنے اللہ تعالیٰ اپنے جبار ہونے کی، الجبار، الغفار، القہار، یہ ساری جو اللہ کی نشانیاں ہیں اور اللہ کے نام ہیں، اللہ تعالیٰ ان نشانیوں سے اللہ کے نبی کو دکھا رہے ہیں کہ آپ غم کا شکار ہیں، آپ مشکل حالات سے گزر رہے ہیں، لیکن یہ بھی دیکھ لیجئے کہ اس خدا سے آپ کا تعلق ہے، آپ اس خدا کی تعلیمات کو جو ہے وہ پھیلا رہے ہیں، یہ آپ کا رب ہے جس نے سب کچھ بنایا ہے، یہ دیکھ لیجئے یہ آپ کے رب نے بنایا ہے۔ تو یہ اللہ اس لیے کر رہے ہیں، جس طرح کہ اللہ نے سورہ اسراء میں ذکر کیا لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، کہ ہم ان کو دکھا دیں، کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی آیات دکھا دیں، یا اپنی نشانیاں دکھا دیں۔ یہاں پر آیاتنا سے مراد قرآن کی آیات نہیں ہے، لٹریچر نہیں ہے، یہاں پر آیات سے مراد نشانیاں ہیں باقاعدہ، جو اپنی آنکھوں سے دیکھی جائیں گی اور جن کو دیکھ کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حیران بھی ہوں گے اور خوش بھی ہوں گے اور مطمئن بھی ہوں گے، پرسکون بھی ہوں گے کہ اللہ نے مجھ پر اتنا بڑا احسان کیا کہ اتنے پردے اللہ نے اٹھا دیے، اتنے پردے اٹھا دیے میرے دل کو مطمئن کرنے کے لیے کہ آپ گھبرائیے مت، حالات سنگین ہیں، حالات مشکل ہیں، آپ کے صحابی جو مارے جا رہے ہیں، ان کو ہجرتیں کرنی پڑ رہی ہیں، آپ کی فیملی کو ٹارچر کیا گیا، 3 سال کے لیے آپ کو باہر پھینکا گیا، پتھر پڑے آپ کو طائف میں، آپ کو ایک کافر اور مشرک کی امان لے کر مکے کے شہر میں آنا پڑا، یہ سارے واقعات گزر چکے ہیں نا۔ تو یہ سب چیزیں دیکھتے ہوئے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اللہ کے نبی کو بتا رہے ہیں کہ گھبرائیے مت، یہ سب بھی دیکھیے کہ اللہ کے پاس اتنی طاقت ہے کہ اللہ براہ راست جو ہے وہ سارے مسائل آپ کے لیے، لیکن صبر کیجئے۔ یہ سب اس لیے ہو رہا ہے کہ آپ کے آنے والے جو ساتھی ہیں، آپ کے آنے والے پیروکار ہیں، انہیں سبق دیا جائے صبر کا، تاکہ وہ یہ سب دیکھ کے آپ کی زندگی کو سامنے رکھتے ہوئے، آپ کا اسوہ سامنے رکھتے ہوئے صبر کریں جب ان پر مشکلات آئیں۔ تو اس لیے آپ کو ایک پیکر بنا کے بھیجا گیا، صبر کا پیکر۔ جب آپ صبر ہی نہیں کریں گے تو کیا پیکر کیسا؟ تو اس لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ اللہ کے نبی کو یہ آیات دکھا رہے ہیں، یہ نشانیاں دکھا رہے ہیں۔ تو جبرائیل علیہ السلام آئے، وہ براق کو لے کے آئے اور براق پر سوار کیا گیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اب یہ کب ہوا واقعہ، اس کے بارے میں میں پچھلی قسط میں کچھ اس موضوع پر روشنی ڈال چکا ہوں کہ اس پر اختلاف ہے علماء کا۔ راجح قول یہی ہے، بلکہ صحیح قول یہی ہے کہ یہ 10 نبوی کے بعد ہوا اور 13 نبوی سے پہلے، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 10 سال تبلیغ کرتے ہوئے ہو گئے، حضرت خدیجہ کی وفات ہوئی، ابو طالب کی وفات ہوئی، یہ واقعہ اس کے بعد کا ہے۔ عام الحزن، جس کو غم کا سال کہا گیا اللہ کے نبی کی زندگی میں، جب حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی وفات ہوئی اور ابو طالب کی وفات ہوئی، اس کو عام الحزن کہا گیا۔ اللہ کے نبی نے خود اس سال کو غم کا سال کہا، اللہ اکبر، یعنی اتنے غمگین ہوئے اللہ کے نبی اس سال میں ان واقعات کی وجہ سے۔ یہ معراج کا واقعہ، الاسراء والمعراج کا واقعہ جو ہے، یہ 10ویں نبوی کے بعد کا ہے اور 13 نبوی سے پہلے کا، ہجرت سے پہلے کا، ہجرت مدینہ سے پہلے کا ہے، اور حضرت خدیجہ اور ابو طالب کی وفات کے بعد کا، کیونکہ 5 نمازیں الاسراء والمعراج کے واقعے کے دوران اللہ نے فرض کی، اور حضرت خدیجہ کی وفات تک مسلمان 2 نمازیں پڑھتے تھے، ایک صبح اور ایک شام کو، 2 رکعتیں، 2 رکعتیں صبح اور 2 رکعتیں شام کو۔ لیکن الاسراء والمعراج کے واقعے کے دوران جب اللہ سے ملاقات ہوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو اس وقت براہ راست اللہ نے 5 نمازیں فرض کی مسلمانوں پر، اس کی تفصیلات بھی پیش کرتا ہوں انشاءاللہ۔ تو ان چیزوں سے کیا پتہ چلتا ہے کہ معراج کا واقعہ وہ 10ویں نبوی کے بعد ہوا، یہ سب سے صحیح قول ہے، یعنی ان 3 سالوں کے درمیان یہ واقعہ ہوا ہے، 10ویں سال اور 13ویں سال کے درمیان، نبوت کا 10واں اور 13واں سال، ہجرت سے پہلے، ہجرت مدینہ سے پہلے، کیونکہ ہجرت مدینہ کے بعد تو ہجری کیلنڈر شروع ہو جاتا ہے، پھر اسلام کا پہلا، دوسرا، تیسرا، چوتھا سال، جس طرح ہم کہتے ہیں پہلی ہجری، دوسری ہجری، تیسری ہجری، تو ہجری کیلنڈر شروع ہوتا ہے ہجرت کے بعد۔ یہ ہجرت سے پہلے جو 13 سال اللہ کے نبی کے گزرے مکے میں، ہم ان کی بات کر رہے ہیں۔ 10 نبوی اور 13 نبوی کے سالوں کے درمیان یہ واقعہ پیش آیا۔
اب الاسراء والمعراج کا کیا مطلب ہے؟ اسراء کا مطلب ہے سیر کرانا. جس طرح آپ اپنے بچوں کو گاڑی میں ڈال کے سیر کرانے کے لیے پارک کی سیر، زو کی سیر یا مارکیٹ کی سیر کرانے لے کے جاتے ہیں، عربی میں الاسراء، اسراء کا مطلب ہوا سیر کرانا. معراج کا مطلب عروج سے ہے، جو اردو زبان میں ہم لفظ استعمال کرتے ہیں عروج، یعنی اس کو عروج ملا. عروج سے مراد اونچا جانا، اوپر جانا. تو الاسراء والمعراج کا مطلب یہ ہوا کہ ایک تو سیر کرائی مسجد الحرام سے مسجد الاقصیٰ تک، اس کے بعد پھر عروج ہوا، معراج ہوا اللہ کے نبی کو الاقصیٰ سے، پہلا آسمان، دوسرا آسمان، تیسرا آسمان، اور پھر سدرۃ المنتہا، اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ملاقات. تو تفصیلات کچھ یوں ہیں کہ یہ معراج جسم کے ساتھ ہوا. کچھ علماء میں اور بلکہ صحابیوں میں بھی اختلاف رہا کہ یہ معراج خواب میں ہوا، الاسراء والمعراج کا واقعہ خواب میں تھا، نیند میں تھا، اللہ کے نبی کیا سو رہے تھے، نیند فرما رہے تھے، یا وہ حقیقی معنوں میں جو ہے وہ جاگ رہے تھے. یہ جاگتے ہوئے ہوش و حواس کی حالت میں یہ واقعہ ہوا. تو سب سے صحیح قول اور سب سے راجح قول، جس کے لیے دلائل بہت مضبوط ہیں، وہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہوش و حواس میں جاگ رہے تھے جب یہ واقعہ ہوا، یعنی نیند کی حالت میں یہ واقعہ نہیں ہوا. جو لوگ یہ رائے رکھتے ہیں کہ یہ واقعہ خواب میں ہوا، نیند کی حالت میں ہوا، ان کی رائے جو ہے وہ صحیح نہیں ہے، ان کی رائے صحیح نہیں ہے. اصل رائے، جو صحیح رائے یہی ہے کہ یہ واقعہ جو ہے جاگتے ہوئے ہوش و حواس کی حالت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوا. انہوں نے جتنی بھی نشانیاں اللہ کی دیکھیں وہ خواب میں نہیں دیکھیں. اگر خواب میں دیکھی ہو تو معجزہ کس چیز کا؟ کیسا معجزہ؟ اتنا جو شور پڑا اس واقعے کے بارے میں مکے میں، اگر اللہ کے نبی نے خواب میں ہم کیسی چیزیں دیکھتے ہیں. آپ لوگ بھی خواب دیکھتے ہوں گے، خوابوں میں ہمیں کیسے نظارے نظر آتے ہیں. کبھی کبھی آپ لوگ وہ چیزیں بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں جو آپ کا حقیقی معنوں میں خواب ہوتا ہے. آپ کی سوچ ہوتی ہے کہ مجھے فراری گاڑی مل جائے، اللہ تعالیٰ مجھے 4 بیویاں دے دیں اسی زندگی میں. ہاں، مثال کے طور پہ کئی لوگ دیکھتے ہوں گے یہ خواب، اللہ ان پر رحم کریں، رائٹ. اس طرح کے خواب لوگ دیکھتے ہوں گے. یا میں ملینر بن جاؤں اوور نائٹ، میں صبح اٹھوں تو میرے آس پاس سونے چاندی کے ڈھیر ہوں، جواہرات کے ڈھیر ہوں. لوگ اپنی سوچ کے مطابق خواب دیکھتے ہیں. تو اگر خواب میں آپ کو یہ چیزیں نظر آ جائیں کہ واقعی آپ کے آس پاس جو آپ کے کمرے میں سونے کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں، تو وہ خواب ہے. لیکن آپ حقیقت میں لوگوں کہ میں نے اپنی آنکھوں سے حقیقت میں اپنے کمرے میں جو ہے وہ سونے کے ڈھیر دیکھیں، تو لوگ کہیں گے دکھاؤ. لوگ کہیں گے آپ جھوٹ بول رہے ہو، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، جھوٹ بول رہے ہیں آپ، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ناممکن ہے، ناممکنات میں سے ہے. تو اسی لیے الاسراء والمعراج کے واقعے میں جو شور پڑا، جو کنٹروورسی کریٹ ہوئی، جو تنازعہ کھڑا ہوا مکے میں، اس سے یہی ثابت ہوتا ہے کہ یہ ہوش و حواس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعویٰ کیا کہ ہوش و حواس میں جاگتے ہوئے اللہ نے مجھے ایک ہی رات میں، اور اس ٹائم کوئی کانکورڈ جیٹس نہیں تھے. آج تو آپ کے سامنے یہ بات کہی جائے نا کہ ایک ہی رات میں جناب مدینے سے الاقصیٰ، تو یہ بات ماننے والی ہے. کئی لوگ ایسے کرتے بھی ہوں گے، ایک ہی دن میں ایک ہی رات میں آپ کہاں سے کہاں پہنچ جاتے ہیں، کیونکہ آج آپ کے پاس جہاز ہیں. لیکن وہاں پر بات نہیں رکی، الاسراء کے ساتھ معراج بھی ہے. مزے کی بات یہ کہ اگر صرف الاسراء کا واقعہ ہوتا تو بعد میں آنے والے لوگوں نے کہنا تھا کون سی بڑی بات ہے، یہ تو ہم بھی کر سکتے ہیں، یہ کون سا بڑا مسئلہ ہے، ہم جہاز میں بیٹھتے ہیں، مدینہ کیا، ہم تو انڈونیشیا سے جہاز میں بیٹھے ہیں اور ایک دن میں ہم الاقصیٰ پہنچ جائیں، یہ کیا بڑی بات ہے. لیکن اس کے بعد سبحان اللہ، اللہ کی حکمتیں دیکھیں کہ ایسے کند ذہن والے لوگ، جو لوگ اس طرح کی حجت بازی کرتے ہیں نا، لوگ جن کا رخ جو ہے وہ انکار خدا کے فلسفے کی طرف ہوتا ہے، جو کسی بات کو نہیں مانتے، کسی معجزے کو نہیں مانتے، کسی ایسی چیز کو مافوق الفطرت چیز کو نہیں مانتے. ان کا رخ ہوتا ہے کہ ہر چیز کو رد کریں، ہر چیز میں کیڑے نکالیں کہ اسراء کے واقعے میں کون سی بڑی بات ہے، اللہ کے نبی کو ایک رات میں اللہ نے سیر کرا دی، مکے سے الاقصیٰ لے گئے، کون سی بڑی بات ہے. ان کے لیے تھی، کیونکہ ان کے پاس جہاز وغیرہ، گاڑیاں وغیرہ نہیں تھی. لیکن ہمارے لیے بڑی بات نہیں ہے آج کے دور میں، کیونکہ جہاز جاتے ہیں، بڑی سپیڈ سے جاتے ہیں.
لیکن اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے المعراج کا جو واقعہ وہ بھی کروایا، تو وہ بھی آپ کہیے کہ ہو جاتا ہے، 7ویں آسمان پہ جا کے دکھائیے، سدرۃ المنتہا تک جا کے دکھائیے، جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پردے اٹھا دیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھا دیا، جو کچھ دکھایا اس واقعے کے دوران وہ دکھائیے۔ تو صرف الاسراء ہی نہیں، الاسراء والمعراج دونوں کا مجموعہ ہے۔ تو یہ سیر جو ہے یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہوش کی حالت میں اللہ کے نبی کو کروائی۔ آپ کو بیت المقدس تک لے جایا گیا، جبرائیل علیہ السلام نے براق پر سوار کیا، اور کہا جاتا ہے، ہمیں یہ باتیں کرنی نہیں چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ جو ٹائم کی سپیڈ ہے، جو لائٹ کی سپیڈ ہے، جو لائٹ کی سپیڈ ہے اس کو ٹرانسینڈ کر گئے، اس سے آگے نکل گئے۔ جو سپیڈ آف لائٹ ہے نا، جس رفتار سے روشنی سفر کرتی ہے، جس رفتار سے روشنی سفر کرتی ہے، سپیڈ آف لائٹ بہت فاسٹ، بہت تیز ہوتی ہے۔ روشنی کی رفتار سفر کی بہت تیز ہوتی ہے، جیسے ہی آپ لائٹ آن کرتے ہیں آپ کا کمرہ روشن ہو جاتا ہے۔ تو اسی طرح سورج کی روشنی، جیسے سورج نکلتا ہے آپ کو روشنی پہنچ جاتی ہے، حالانکہ سورج 93 ملین میل دور ہے۔ 9 کروڑ میل ہوا، 10 ملین جو ہے وہ 1 کروڑ ہوا، 9 کروڑ میل دور ہے سورج، 9 کروڑ میل تقریباً، اور جیسے ہی وہ نکلتا ہے اس کی روشنی آپ کو پہنچ جاتی ہے، اتنی سپیڈ ہے لائٹ کی۔ تو یہ کہا جاتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم براق کے ساتھ سپیڈ آف لائٹ کو کراس کر گئے، یعنی ٹرانسینڈ کر گئے، کیونکہ اتنی تیزی سے ہم یہ نہیں کہتے کہ اس کو ہم نے سائنس کی زبان میں ہی جو ہے وہ ایکسپلین کرنا ہے، اس کو بیان کرنا ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ ہر چیز اسلام کی جو ہے وہ یا قرآن کے جو معجزات ہیں وہ سائنسی طریقے سے ہم ان کا جو ہے وہ ان کی جسٹیفیکیشن پیش کریں، یہ ضروری نہیں ہے۔ یہ غلطی ہے ہماری، یہ ہمارے ایمان کی کمزوری ہے کہ ہم سائنس کو استعمال کرتے ہیں کہ ہم نے اس کو نیچرلی یا نیچرلسٹکلی ایکسپلین کرنا ہے۔ اسی غلطی کا شکار ہوئے سر سید احمد خان۔ 19ویں صدی عیسوی کے وسط میں سر سید احمد خان ایک انٹلیکچوئل تھے مسلمانوں کے، دہلی میں ان کی پیدائش ہوئی، اور بڑے اچھے انسان تھے، بڑے مخلص انسان تھے۔ انہوں نے جو قرآن کے معجزات تھے ان کو نیچرلسٹکلی ایکسپلین کرنا شروع کر دیا کہ ہر چیز ہم نے جو ہے وہ مادی لحاظ سے اس کی تشریح کرنی ہے، اس کی ایک توضیح پیش کرنی ہے، کہ مادی لحاظ سے ہم نے اس کو ایکسپلین کرنا ہے۔ یعنی معجزہ پھر کیسا ہوا؟ جب ہر چیز جو ہے وہ آپ کی فطرت یا فطری نظام کے اندر ہے، فطری نظام کے تحت چل رہی ہے، تو پھر معجزہ کیسا ہوا؟ اعجاز کس کو کہتے ہیں؟ اعجاز کہتے ہیں جو مافوق الفطرت کوئی واقعہ ہو جائے، یعنی آپ کے فطری نظام سے مبرہ ہو، اس سے بلند ہو، آپ کے فطری قوانین جو ہیں ان پر وہ واقعہ فٹ نہ آتا ہو۔ مثال کے طور پہ میں اس فون کو ابھی کہوں اونٹ بن جاؤ، اس فون کو میں کہوں اونٹ بن جاؤ، اور یہ آپ کے سامنے اونٹ بن کے فون کھڑا ہو جائے، اس کو آپ فطری طریقے سے ایکسپلین نہیں کر سکتے۔ اس واقعہ اگر یہ ایسا واقعہ ہو جائے آپ کی آنکھوں کے سامنے تو آپ اس کو فطری طریقے سے ایکسپلین نہیں کر سکتے۔ یہ مافوق الفطرت واقعہ ہے، یہ فطری قوانین جو ہیں ان سے مبرہ ہو گیا ہے واقعہ، ان سے ہٹ گیا، اسی لیے اس کو کہتے ہیں مافوق الفطرت، فطرت سے اوپر۔ تو جب لوگ فطری طور پر معجزات کو بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں یا ان کی توضیحات یا ان کی تشریحات فطری طور پر پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ فیل ہو جاتے ہیں، کیونکہ معجزے کا مقصد ہی یہ ہے کہ وہ مافوق الفطرت ہے۔ یہی غلطی سر سید احمد خان رحمۃ اللہ علیہ سے ہوئی، اللہ ان پر رحم کریں، ان سے غلطیاں ہوئیں، بلکہ ان پر کفر کے فتوے بھی لگے، کچھ ایسی باتیں انہوں نے کی قرآن و سنت کے خلاف۔ اللہ ان کو معاف کریں، اللہ ان کے ساتھ اچھا رویہ رکھیں، انصاف والا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آف کورس انصاف کرنے والی ذات ہیں، اللہ بہتر سمجھتے ہیں۔ تو سر سید احمد خان نے جو معجزات تھے قرآن کے، کیونکہ سر سید احمد خان ایک نیچری ہو گئے تھے، ایک فطری ہو گئے تھے، اور وہ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ یورپین فلسفی، جو مادی فلسفی تھی، جو فلسفہ تھا یورپ کا، جو استعماری نظام کے ساتھ آیا ہندوستان میں، برٹش ایمپائر کے ساتھ،
کیونکہ سر سید احمد خان ایک انٹلیکچوئل تھے، ایک بہت پڑھے لکھے انسان تھے. انہوں نے جب برطانیہ کا دورہ کیا تو انہوں نے بہت ساری طاقت اور سائنس کا مجموعہ اور ترقی دیکھی، مادی طور پہ ترقی دیکھی، جس کے بارے میں اقبال کا ایک اشارہ بھی ہے، جس کی طرف خیرہ نہ کر سکا میری آنکھ کو افرنگ کا جلوہ، کہ میری آنکھ کا سرما ہے خاک مدینہ. کچھ اس طرح کر کے شعر ہے اقبال کا، کہ میری آنکھوں کو افرنگ کا جلوہ، انگریز کا جلوہ اس دور میں جو ہے وہ حیران نہ کر سکا، میں امپریس نہیں ہوا، کیونکہ میری آنکھ کا سرما ہے خاک مدینہ. خاک مدینہ میری آنکھ کا سرما ہے، یعنی مدینے کی خاک جو مجھے دکھاتی ہے وہ عام آنکھ کو نہیں دکھتی. تو اس لیے سر سید احمد خان کا جو واقعہ ہے، جو ان کا ایشو ہے، اس کے اوپر تفصیلاً گفتگو کی جا سکتی ہے، لیکن ہم اس کو اوائڈ کریں گے. اس کی وجہ ہے کہ موضوع سر سید احمد خان نہیں ہے. یہاں پر اس طرف اشارہ کرنا تھا کہ ہر معجزے کو جو اسلام میں بیان ہوا یا قرآن میں یا قرآن و سنت میں بیان ہوا، اس کی فطری توضیح پیش کرنا ضروری نہیں ہے، کیونکہ وہ معجزہ ہے. وہ معجزہ ہے، وہ بیسکلی بنیادی طور پر وہ ما فوق الفطرت واقعہ ہے. اس کا فطرت سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس کا فطری نظام سے، فطری قوانین سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو یہ غلطی ہے کہ ہر چیز کو سائنس کے مطابق بیان کرنا. مادی جو فلسفے ہیں ان کی روشنی میں ہم نے اسلام کو جسٹیفائی کرنا ہے، یہ غلطی ہے. یہ غلطی ہے. ہمیں جو اللہ نے معجزے قرآن میں بیان کیے ہیں یا سنت میں بیان ہوئے ہیں، ہمیں ان کو اسی طرح بیان کرنا ہے اور ان کو معجزہ سمجھنا ہے. اگر وہ فطرت کے قوانین میں فٹ ہوتے ہیں واقعات، تو پھر معجزے ہے ہی نہیں. وہ پھر تو معجزہ کس چیز کا؟ یہ جہاز کا ایک رات میں امریکہ سے لندن پہنچ جانا یا لندن سے پاکستان اسلام آباد پہنچ جانا ایک ہی 6-7 گھنٹوں میں، یہ معجزہ نہیں ہے. اس کو آپ سائنسی طریقے سے فطرتاً جو ہے اس کو ایکسپلین کر سکتے ہیں، اس کو بیان کر سکتے ہیں. لیکن میں کہوں کہ میں 1 سیکنڈ میں، اور شاید یہ بھی ممکن ہو جائے اگلے آنے وقت میں، شاید یہ بھی 1 سیکنڈ میں اسلام آباد سے نیو یارک پہنچ گیا. آپ کہیں گے اس کا علاج کرواؤ، اس کا ذہنی علاج کرواؤ، لیکن وہ آج کے دور میں وہ معجزہ ہی ہو سکتا ہے. ابھی تک سائنس نے اتنی ترقی نہیں کی، آج کے دور میں وہ معجزہ ہی ہو سکتا ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو معجزے ہیں ان کو معجزوں کی طرح ہی سمجھنا چاہیے. ان کو سائنس کی روشنی میں سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ سائنس جو ہے وہ نیچرلی، فطری طور پہ فطرت کے قوانین میں سے ہے. اس کا تعلق کسی دنیا سے ہے، ما فوق الفطرت نہیں ہے. سائنس ما فوق الفطرت آئیڈیا یا سسٹم نہیں ہے. یہاں تک اس قسط کو ختم کرتے ہیں یہاں پر، اور اگلی قسط میں انشاءاللہ الاسراء والمعراج کا جو بقایا حصہ ہے، جو قصہ بچ گیا ہے، اس کا ذکر کریں گے اگلی قسط میں انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.